اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل سیونگ کے آفس میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس فیڈرل کی ہم نے ہنگامی میٹنگ جو ہے آج یہاں پہ کال کی تھی۔ ایجنڈا بالکل وہی جو 13 اکتوبر کو تھا، جس کو پورا کرنے کی یقین دہانی عبدالرحمان خان کانجو صاحب نے کروائی تھی۔ ایجنڈا بالکل وہی جو 8 نومبر 2022 کو تھا، جس کو پورا کرنے کی یقین دہانی ایاز صادق صاحب نے کروائی تھی۔ ایجنڈا بالکل وہی جو کہ عبدالرحمان خان کانجو صاحب اور احسن اقبال صاحب نے لاسٹ میٹنگ میں جو ہمارے ساتھ مذاکرات کیے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور فائنینس ڈویژن کی موجودگی میں، بالکل یہ وہی ایجنڈا ہے جس کے اوپر سستی کا جو ہے مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ اور تو اور اس معاملے کو تول اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ملازمین میں بے چینی کے ساتھ ساتھ ایک تفریق پیدا ہو۔ جیسا کہ پچھلے دنوں سیکریٹریٹ کے افسران جو کہ محروم تھے، میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ ان کو ایگزیکٹو الاؤنس دیا گیا، جس میں سے کچھ کیڈر یا کچھ افسران 17 سے اوپر کے رہ گئے تھے۔ اس بے چینی نے ان کو بھی باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے اور ایک تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید 1 سے 16 کا جو ہے پریشر ہے، اس وجہ سے ان کا نہیں کیا جا رہا ہے، 1 سے 16 کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو میں انتظامیہ کو بتانا چاہتا ہوں جو کچھ کیڈر رہ گئے ہیں، آپ فل فور کریں ان کا 17 سے اوپر کا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو وعدے بعید ہم سے کیے ہیں آپ نے اپ گریڈیشن کے حوالے سے، جو پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات آئی ہوئی ہیں جس میں تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنے کے حوالے سے سفارشات ہیں، ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کے اندر 100% اضافہ ہے، جو کہ لاسٹ میٹنگ میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور فائنینس ڈویژن کے سامنے یہ معاملات طے بھی ہوئے، ڈسکشن بھی ہوئی، مگر فائنینس ڈویژن اس کے اوپر سست روی کا جو ہے مظاہرہ کر رہی ہے۔ تمام ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ، پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے تحت بھرتی ملازمین کی مستقلی، اس میں بالکل ہم نے 2 کیٹیگریز کے اندر اس کو کہا تھا کہ رکھا جائے، پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین کو علیحدہ سے اور تمام ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ، ایڈ ہاک ملازمین کو ایک پالیسی بنائی جائے۔ لاسٹ میٹنگ میں بھی اس کو غلط رنگ دیا گیا کیونکہ ہر جگہ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں کہ غالباً 10 سال کا جو ہے ٹائم فریم رکھ دیا گیا یا طے کیا گیا ہے، ابھی کمیٹی بنی نہیں۔ ہاں، میٹنگ کی ڈسکشن میں یہ ہم نے لازمی کہا کہ 10 سال لوگوں کو ہو چکے ہیں ایک سکیل میں کام کرتے ہوئے ڈیلی ویجز کنٹریکٹ کے اوپر، جس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمارے موقف کو تسلیم بھی کیا اور کہا کہ ایک پالیسی اس حوالے سے بننی چاہیے۔ درینہ مطالبہ جس کے اوپر رضامندی بھی دکھائی گئی وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کا، اس کے اوپر بھی کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے، میں تمام ملازمین کو بھی بتاتا چلوں اور اپنی انتظامیہ کو بھی، اداروں کے جو اسپیشل برانچ وغیرہ وہ بھی سن رہے ہیں کہ یہ ہمارے جائز آئینی مطالبات جو ہے، ایک تحریری ایگریمنٹ کیا گیا تھا 10 فروری 2021 کو، 11 فروری 10 کا احتجاج تھا، 3 وفاقی وزراء نے اس پہ دستخط کیے تھے۔ وفاقی ملازمین کی صوبوں کی طرز پہ اپ گریڈیشن، معذرت کے ساتھ شاید کسی کو برا لگے، اگر ایگزیکٹو الاؤنس جو ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ صوبے کی طرز پہ لے سکتے ہیں تو ملازمین کو اپ گریڈیشن کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اگر اس سے کوئی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں تو ایگزیکٹو الاؤنس دینے سے بھی پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں، ان پیچیدگیوں کو تو ایگزیکٹو الاؤنس دیتے ہوئے مد نظر نہیں رکھا گیا، مگر ملازمین کو جب اپ گریڈیشن دینے کی بات آتی ہے تو 10 سال کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ کیا کیا معاملات وہاں پہ آئیں گے۔ بڑا سمپل فارمولہ ہم نے ایک لمبی ڈسکشن کے بعد رکھا ہے، اس کو فل فور پورا کیا جائے۔ ہمارے آخری احتجاج کو 10 دسمبر کو، آج سے 8 دن بعد جو ہے 1 مہینہ پورا ہو جائے گا۔ ہمارے افسران بھی اس وقت احتجاج پہ ہے وفاقی سیکریٹریٹ کے، میں بالکل واضح کر رہا ہوں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے مطالبے کے اوپر ہیں، جو کہ وفاقی کابینہ نے اس کے اپروول دی ہوئی ہے، اور وہ کچھ افسران ہیں، کچھ کیڈرز ہیں۔
ان کو اور ہمارا کلیش کروایا جا رہا ہے کہ جی ان کو دیں گے تو پھر آپ کا ہوگا. بالکل آپ ان کو دیں, ہم اس کے حق میں ہیں. جب تمام کیڈرز کو دے دیا, 2-4 رہتے ہیں تو ہم ان کی مخالفت کیوں کریں گے؟ وہ حقدار ہیں, ان کو ملنا چاہیے. 8 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اگر یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو وزارت خزانہ کے سامنے تمام ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے کہ میں ڈرا نہیں, میں جھکا نہیں, کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پہ, مجھے ان صفوں پہ تلاش کر. میں انشاءاللہ تعالی وزارت خزانہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں گا. اگر ہمارے ساتھ جو ایک کمٹمنٹ کی گئی ہے اس کو پورا نہیں کیا جاتا, پھر سے بے ایمانی کی جائے گی, میں پھر باہر نکلوں گا. جیل بھیجیں گے, میں پھر آؤں گا. میں تب تک باہر نکل کے آواز اٹھاتا رہوں گا جب تک جو جائز آئینی مطالبات میرے بچوں کے اور آپ ملازمین کے ہیں وہ حل نہیں ہو جاتے. آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. میں تو صف اول میں ہوں اور یہ دیگر قائدین سیکریٹریٹ سے, یوٹیلٹی سٹور سے, ایجوکیشن سے, ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے, پی ڈبلیو ڈی سے, پاکستان سپورٹس بورڈ سے, اے ٹی وی سے, ریلوے سے, آئی ایس کو سے, سی ڈی اے, پی ڈبلیو ڈی, نیشنل سیونگ, اے جی پی آر, یہ تمام اداروں کے پوسٹ آفس کے ساتھی ادھر موجود ہیں. شانہ بشانہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک تھے, ایک ہیں, ایک رہیں گے. صوبوں کے ملازمین کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہاؤس رینٹ, میڈیکل یا کنونس الاؤنس بڑھتا ہے تو وہ آپ کو بھی ملے گا. وقتی طور پہ صوبوں سے اور ہمیں پھر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وفاق کو اپ گریڈیشن مل گئی, تو میں صوبوں کے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ اپ گریڈیشن ہے جو آپ کو 2014 سے ملی ہوئی تھی. 8 سال سے ہم انتظار کر رہے تھے, ابھی تک نہیں ہوا. ہم کسی بھی مطالبے سے دستبردار نہیں ہو رہے ہیں. بیوروکریسی کا یہی کام ہوتا ہے کہ چیزوں کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یا اس کی طرف سے لے کے جائے. احتجاج کوئی بھی ہو, مطالبات تبھی پورے ہوتے ہیں جب قائدین کے پیچھے ملازمین یا شرکا کی تعداد ہو. میں امید کرتا ہوں کہ جو یونینز کی میٹنگ انشاءاللہ تعالی 8 نومبر کو ہم وزارت خزانہ کے سامنے بلا رہے ہیں آئندہ کا لائحہ عمل دینے کے لیے 8 دسمبر کو, اس میں ایک بڑی تعداد ملازمین کی ہوگی اور اس میٹنگ کو آپ نے ایک بڑے اجتماع میں کنورٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو لائحہ عمل دیں گے ہم پوری پلاننگ کے ساتھ, آپ سے پہلے بھی وعدہ تھا, ابھی بھی وعدہ ہے کہ میں کم از کم ان مطالبات سے پیچھے نہیں, اور میں تو عملی طور پہ میدان میں ہوں. میں دوبارہ سے نکلوں گا. جو گھروں میں بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں, وہ لیڈران جو احتجاج میں نہیں آتے اور کہتے ہیں یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا, ان سے سوال کریں کہ آپ کا کیا کردار ہے ماں سوائے ملازمین کو گمراہ کرنے کے. وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے احتجاج سے 2 دن پہلے یہ کہا کہ اپ گریڈیشن کی سمری اپروو ہو گئی ہے, 50% تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا ہے. کہاں گئی وہ سمری, کہاں گئی 50% تنخواہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے. بالخصوص دیگر مطالبات تو ہیں اے ٹی وی کے ہمارے ملازمین جن کی 22 مہینے کی تنخواہیں رہتی ہیں, ایجنڈے پہ ہیں, ہمیں یاد ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن کی ہماری میڈم پریزیڈنٹ رحیمہ رحمان کو ٹرانسفر کیا ہوا ہے, بالکل ہمارے نالج میں ہے. پی ڈبلیو ڈی سے ہمارے ساتھی اسلام الدین بھائی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, بالکل ہمارے نالج میں ہے. پوسٹ آفس سے راجہ بلال صاحب کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, بالکل ہمارے نالج میں ہے. اور میں یہ واضح کرتا چلوں کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو یہ احتجاج پارلیمنٹ سے شفٹ ہو کے پھر پی ڈبلیو ڈی, فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن یا پوسٹ آفس کی طرف بھی جا سکتا ہے. ہم کسی انتظامیہ سے ہم بالکل موڈ میں نہیں ہیں کسی بھی مینجمنٹ یا اس کے خلاف جائیں, مگر یہ بھی کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے قائدین کو جو ہے ٹارگٹ کیا جائے. آپ سب کے لیے میسیج ہے کہ ہم سب ایک تھے, ایک ہیں, انشاءاللہ تعالی ایک رہیں گے. ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. ملازمین اتحاد زندہ باد, گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس زندہ باد. یہی آپ کا اتفاق, اتحاد انشاءاللہ تعالی ادھر لے آؤں. یہی آپ کا اتفاق, اتحاد بیچ میں بھی بولیں گے. قدم بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. میری درخواست ہے اپنے پینشنرز سے, ہم نے بالکل ایجنڈے پہ رکھا ہوا ہے, ڈسکشن بھی ہوتی ہے, انتظامیہ کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی ہے.
हमारा काम है मुतालिबात को मुज़ाकरात की मेज पे लेके जाना। इंतजामिया के ऊपर है कि वो कौन से मुतालिबे को मानती है या नहीं मानती, बट द पॉइंट इज हुआ रेगुलराइजेशन हो, अपग्रेडेशन हो, इन इश्यूज को हमने इतना हाईलाइट कर दिया है कि हमारे मोहतरम वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब की नॉलेज में भी है, और तमाम एहतजाजों में हमने ये साबित किया है कि हम अपनी मुंतखब हुकूमत के शाना बिशाना खड़े हैं। किसी भी एंटी स्टेट हुकूमत दुश्मन पॉलिसी या हुकूमत दुश्मन कुव्वतों को हमने ये पैगाम दिया है कि हम मुलाजमीन गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, और इंशाअल्लाह ताला गैर सियासी रहे। तो सबको पता है कि पुरअमन थे, पुरअमन है, पुरअमन रहेंगे। 8 तारीख को 8 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला अगर मामला तय पा जाते हैं तो आपको मैं शेयर करूंगा। बसूरत दीगर 8 दिसंबर की तैयारी करें वजारत खजाना के सामने। जो कुछ अफसरान भी रहते, मैं एक दफा फिर से ये बात करूं कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। अगर तमाम आपने अफसरान को दे दिया ग्रेड 17 से, तो कुछ रहते हैं उनके और हमारे दरमियान लड़ाई की कैफियत पैदा ना करवाई जाए कि शायद हमारी वजह से उनका नहीं कर रहा। बिल्कुल आप उनको दें, हम अपने हक के लिए इंशाअल्लाह ताला खड़े हैं। अपग्रेडेशन और दीगर मामलात हमारे करें और फिर हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें। हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वो हम पहले भी दिखाते रहे हैं, मगर जब तक एक चीज बहुत क्लियर है, ये मुतालिबात पूरे नहीं होते तहरीक खत्म नहीं होगी। इस मैसेज को शेयर भी कर दे तमाम मुलाजमीन। फिर बताता चलूं 8 दिसंबर 2022 तमाम मुलाजमीन ने वजारत खजाना के सामने हर सूरत में पहुंचना है। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद तकबीर रहमान बाजवा साहब जिंदाबाद, रहमान बाजवा साहब।